الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں متعدد خوش نصیب بچوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مزید خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے تکمیل کے ساتھ ساتھ دور بھی مکمل کیا اور بار بار قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی. یقیناً اس میں ان کی جو محنت ہے وہ تو ہے ہی، ساتھ میں ان کے اساتذہ کرام اور مدرسے کے منتظمین کی توجہ کا بھی کافی دخل ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن کریم اس امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ قرآن کریم سے وابستگی کے بغیر اور قرآنی ہدایات پر عمل کے بغیر آخرت کی کامیابی ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی. لہذا جس شخص کو بھی قرآن پاک سے تعلق نصیب ہو جائے، وہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ خوش نصیب شخص ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے افضل آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. اس میں مکتب میں پڑھنے والے ناظرہ خواں بچے اور بڑے بھی داخل ہیں، اور جو حفظ کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور جو ان کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ بھی داخل ہیں. بہت سے لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکتب میں پڑھانا، چھوٹے مدرسے میں پڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل ہے دین کی خدمت، وہ جس انداز میں بھی ہو اور جہاں رہ کر کے بھی ہو، اس میں لگنا اپنے لیے سعادت سمجھنی چاہیے۔ قرآن پاک سے جو تعلق ہمیں حاصل ہو وہ کوئی وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے حفاظ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حفظ کر لیا تو ہمارا کام تو بس رمضان میں تراویح سنانا یا سننا ہے۔ لہذا وہ سال بھر قرآن نہیں پڑھتے کہ ہم تو حافظ ہیں، ہمیں کیا ضرورت۔ جب 15 شعبان گزر جاتی ہے اور رمضان سر پہ آتا ہے، اب پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اب قریب آ رہا ہے رمضان۔ سنانے کے لیے بھی یاد کرنا ہے، اور اگر سننے کا موقع ہے تو ڈبل یاد کرنا ہے، کیونکہ سنانے والا تو خود پڑھتا چلا جاتا ہے، سننے والا صحیح سن نہیں سکتا جب تک کہ اسے سنانے والے سے زیادہ یاد نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا، وہ پڑھ جائے گا یعلمون ہے تعلمون، یہ سوچتا ہی رہے گا سننے والا کہ بتاؤں کہ نہ بتاؤں، بتاؤں کہ نہ بتاؤں، اتنے وہ کئی کلومیٹر آگے نکل جائے، لہذا چپ ہی رہ جائے۔ اب غلطی رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ لیکن اگر اسے اپنی یاد پر پورا بھروسہ ہوگا تو یہ فوراً لقمہ دے گا، اور حافظ کو چلنے نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ صحیح نہ پڑھ لے۔ تو سامع کو حافظ سے زیادہ یاد ہونا چاہیے، جبھی وہ صحیح طرح سماعت کر سکتا ہے، ویسے چل چلاؤ کا تو کوئی بات مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک حافظ صاحب تھے نابینا، تو ان کو اتنا پختہ یاد تھا قرآن پاک کہ اگر وہ کسی مسجد میں ہیں اور تراویح ہو رہی ہے تو چاہے 5ویں صف میں کھڑے ہوں، حافظ چل نہیں سکتا غلط، فا اور وا کا بھی وہ فرق سمجھتے تھے، اور پورے وثوق کے ساتھ لقمہ دیتے تھے، اور اکثر ان کا لقمہ صحیح ہوتا تھا۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے حافظ قرآن کے ساتھ کہ سال بھر تو اس میں رہے کہ جی ہم تو حافظ ہیں، اور رمضان کے قریب پڑھنا شروع کیا، اور پھر رمضان میں بھی جب ختم ہو گیا پھر چھٹی، کبھی 10 دن میں ختم کر لیا، کبھی 15 میں ختم کر لیا، کبھی 20 میں ختم کر لیا۔ نہیں، قرآن سے جب ہمیں اللہ نے وابستہ کیا ہے تو ہمیں ناظرہ خاں سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جبھی تو حفظ کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کو اپنی نمازوں سے جوڑ دے، جو سنن و نوافل ہیں ان میں آدمی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائے۔ ظہر کی سنت ہے، پہلی سنتیں ہیں، بعد والی سنتیں ہیں، عصر سے پہلے کی سنن غیر مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد اوابین ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں۔ ان میں اگر آدمی ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکوع بھی پڑھے گا تو دن بھر میں ایک پارہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اگر معمول بنائے
اور اس طرح پڑھتا رہے گا، توجہ رہے گی، 2-4 دور نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پختگی پیدا فرما دیں گے، پھر اثر نو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حفاظ کرام کو جنہوں نے اس وقت حفظ کیا یا وہ پہلے سے حافظ ہیں، انہیں سال بھر، سال کے ہر دن دوسروں سے زیادہ قرآن پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہی بات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، تعاہد القرآن، قرآن پاک پڑھنے کی پابندی کرو، توجہ رکھو قرآن کی طرف، غفلت مت کرو۔ پھر آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قرآن سے بے رغبتی کی جائے گی تو یہ جس طرح اونٹ اس کی لگام چھوڑ دی جائے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، ایسے ہی یہ قرآن بھی سینے سے نکل کر کے باہر ہو جائے۔ تو قرآن بہت بے نیاز ہے، جو اس کی طرف متوجہ رہے گا یہ اس سینے میں باقی رہے گا، اور جو اس سے لاپرواہی برتے گا، اس نعمت کی ناقدری کرے گا، تو ایسا ہو جائے گا جیسے میں نے حفظ ہی نہیں کیا، ذہن سے ایسا نکل جائے گا۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن سے ہمارا جوڑ، ہمارا رب شکر گزاری کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، اور ان اسباب سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی حفظ قرآن سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ اسباب گناہ ہیں۔ جو آدمی گناہ کا عادی ہوگا قرآن اس سے منہ پھیر لے گا، آج نہیں تو کل۔ خاص طور پر بد نظری کا جو گناہ ہے یہ آدمی کے حافظے پر بہت ہی غلط اثر ڈالتا ہے، اور خیر کی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور بری باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس معاملے میں محتاط رہنا ہے، اپنی زندگی پاکیزہ گزارنی ہے، لوگوں کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر کر کے ہمیں رہنا ہے، قرآن کی قدر کرنی ہے، قرآن کی لاج رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے، فتن سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اب محتمل مدرسہ